السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں درویش ٹی وی، اور آج اس ویڈیو میں ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کی مختصر تاریخ بیان کروں گا تاکہ شارٹ ٹائم میں آپ کو سٹوری کا آئیڈیا ہو جائے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹس مل سکیں۔ تو ناظرین، 12ویں صدی کے آغاز میں جب مسلم حکومتیں اتنی طاقتور نہیں تھیں تو اسی اثنا میں منگولیا سے چنگیز خان کی قیادت میں ایک خونخوار لشکر نکلتا ہے اور پوری دنیا پر چھا جاتا ہے۔ اس لشکر نے نہ صرف چین، مشرقی ایشیا بلکہ یورپ کے علاقوں تک اپنے ظلم کی داستانیں رقم کی ہیں۔ اس وقت کی سلجوقی سلطنت، جو عراق، شام، آذربائیجان اور کچھ اور ممالک پر مشتمل ایک مسلم ریاست تھی، شروع میں ان تاتاریوں کے حملوں سے کافی حد تک محفوظ تھی، لیکن دوسری طرف یہ بازنطینی ریاست کے ساتھ حالت جنگ میں تھی اور مسلسل بیرونی حملوں اور بے انتہا غداری کی وجہ سے یہ ریاست کافی کمزور ہو چکی تھی۔ ترک خانہ بدوش قبائل جو انہی علاقوں کے ارد گرد آباد تھے، کسی ایسی سرزمین کی تلاش میں تھے جہاں وہ اپنی نسلوں کو پرامن طریقے سے پروان چڑھا سکیں۔ انہی میں سے ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا، جو دوسرے قبیلوں سے زیادہ طاقتور اور جنگجو تھا۔ اس قبیلے کی سرداری سلیمان شاہ کے پاس تھی، لیکن ایک سفر کے دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ قبیلہ دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ آدھے لوگ ان کے بڑے بیٹے کے ساتھ اہلت چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی ارطغرل کو اپنا سردار مان کر سلجوقی زمینوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ جب ارطغرل اپنے قافلے کے ہمراہ سلطان علاؤ الدین سے ان کی زمینوں پر آباد ہونے کی اجازت لینے کونیا کی طرف نکلتے ہیں تو راستے میں ایک مقام پر یہ دو فوجوں کو آمنے سامنے دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک فوج کمزور اور دوسری ان پر حاوی نظر آتی ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ہمراہ کمزور فوج کا ساتھ دینے جب میدان میں پہنچتے ہیں تو دوسری فوج کو مجبوراً میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ صورتحال واضح ہونے پر پتہ چلتا ہے کہ جس فوج کا انہوں نے ساتھ دیا وہ سلطان علاؤ الدین کی ہی فوج تھی۔ خبر ملنے پر سلطان بے حد خوش ہوتے ہیں اور انعام کے طور پر ارطغرل کو کارچا داغ کا علاقہ رہنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ اس نئی جگہ پر آباد ہونے کے بعد کائی قبیلے کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، نہ صرف مالی بلکہ جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ ارطغرل غازی نے اپنی جرأت، عزم اور شجاعت سے مختصر عرصے میں ارد گرد کے علاقے اور کچھ قلعے فتح کر کے سلطان کے حوالے کر دیے۔ کچھ عرصے بعد سلطان نے سوگت کا ایک علاقہ بھی ارطغرل کے حوالے کر دیا۔ مسلسل فتوحات اور سلطان کے اعتماد کی وجہ سے باقی ترک قبائل نے بھی ارطغرل کو اپنا سردار اعلیٰ منتخب کر لیا۔ سلجوقی سلطنت میں چونکہ بغاوت اور غداری اپنے عروج پر تھی، اسی وجہ سے ایک سلجوقی امیر سعادتین نے سلطان علاؤ الدین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ سلطان کے انتقال کے بعد ان کے ایک بیٹے کو قتل اور دوسرے کو ان کا جانشین تو بنایا گیا، لیکن تاتاریوں کے حملے روز بروز بڑھتے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ منگول سلجوقی دارالخلافہ کونیا پر بھی براجمان ہو گئے۔ وہ سلجوقی سلطنت ابھی پوری طرح ختم تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کی اپنی حیثیت کچھ نہ رہی۔ 1280 میں ارطغرل غازی اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان اپنے قبیلے کے سربراہ بن گئے۔ ناظرین، عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر اور جنگجو ہی تھے۔ 12ویں صدی کے اختتام کے ساتھ سلجوقی سلطنت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، لیکن عثمان منگولوں کی غلامی قبول کرنے کے بجائے اپنے زیر تسلط علاقوں میں اپنی اسلامی حکومت کا اعلان کرتے ہیں اور مشکلات کے باوجود دشمنوں کو ناکوں چنے چبواتے ہیں۔ لاتعداد فتوحات کے ساتھ عثمانی حکومت دنیا کے مختلف بر اعظموں تک پھیل گئی، ایک ایسی ریاست جو صحیح معنوں میں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر قائم ہوئی، جہاں انصاف کا بول بالا، غریب امیر کا فرق ختم، ظالموں کا خاتمہ اور جدید تعلیم کا نظام وضع کیا گیا۔ حرم پاک کی میزبانی بھی عثمانی حکومت کے حصے میں آئی۔ عثمان کے بعد ان کے کئی جانشین آئے جو اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے۔ غرض یہ تقریباً 600 سال تک آدھی دنیا پر حکمرانی کرتے رہے، لیکن سازشیں اور غداری چونکہ ایک ایسی چیز ہے جو آج ختم کی جائے تو کل پھر سر اٹھا لیتی ہے۔ 1923 میں دنیا کی پہلی عالمی جنگ کے بعد یہ عظیم الشان مملکت ختم ہوئی اور چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم ہو گئی۔ ایک معاہدے کے تحت سب کچھ چھین لیا گیا اور یہ عظیم الشان ریاست ایک چھوٹے سے خطے تک محدود ہو کر رہ گئی، جسے آج ہم ترکی کہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
پلیز لائک اور شیئر کیجیے. شکریہ.